نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الفاتح کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورۃ الفاتحہ پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خشوع آ جاتا ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دہرا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں، پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمانا مشکل ہوتا ہے۔ 7 مثانی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتح کو، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں، یعنی اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورۃ الفاتحہ کی ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو اسی لیے اس کو 7 من المثانی، دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ کیسے تقسیم شدہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر اوور آل اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اور کچھ حصہ دعا ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ہدایت ملے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا کیا، ایسے ہی بس تعریف کر گئے، اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ سفیان کہتے ہیں مجھے یہ روایت علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی۔ اب سورۃ الفاتحہ کی قراءت کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھی جائے؟ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کر کے پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کو توڑ توڑ کر پڑھا، یعنی توڑ توڑ کے یعنی کہ آیت بیچ میں توڑ دی بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور پھر کہتی ہیں کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے
آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الحمدللہ پڑھتے، اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک. اسی طرح آپ کی تمام قرات تھی. آپ آیات کے اختتام پر رک جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے، یعنی اپنے ایک صحابی سے، آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی. اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.